الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خیرکم قبیلا وخیرکم بیتا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستوں، ساتھیوں اور عزیز بھائیوں، آج گفتگو کا انتخاب اسی شخصیت کا ذکر ہے جو خود خدا کا انتخاب ہے اور انتخاب لاجواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات میں سے، ساری انسانیت میں سے نبیوں کا انتخاب کیا۔ نبیوں میں سے اپنے خلیل کا انتخاب کیا، خلیل میں سے ذبیح کا انتخاب کیا، ذبیح میں سے عرب کا انتخاب کیا، عرب میں سے مضر کا انتخاب کیا، مضر میں سے کنانہ کا انتخاب کیا، کنانہ میں سے قریش کا انتخاب کیا، قریش میں سے بنی ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کا خلاصہ ہیں۔ جس طرح قرآن کریم ساری آسمانی کتابوں اور سارے آسمانی صحیفوں کا خلاصہ ہے، ایسے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کا خلاصہ ہیں۔ علامہ مرحوم ندیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر میں ساری انسانیت کو دودھ کہوں تو محمد اس کا مکھن ہے، اگر میں ساری انسانیت کو پھول کہوں تو محمد اس کی خوشبو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت اور سارے انبیاء کی تمام صفات کو، تمام خوبیوں کو اللہ نے اپنے محبوب میں یکجا کر دیا، جمع کر دیا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمیں دارن تو تنہا داری۔ کہ اگر یوسف حسن بے انتہا رکھتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اگر دم شفا رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اگر ید بیضا رکھتے ہیں، تو اے میرے محبوب یہ ساری صفتیں تو تنہا رکھتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اگر حسین ہیں تو آپ حسینوں میں احسن ہیں، اگر یوسف علیہ السلام جمیل ہیں تو آپ جمیلوں میں اجمل ہیں، اگر عیسیٰ علیہ السلام قم باذن اللہ کہتے ہیں اور صاحب قبر بول پڑتے ہیں تو آپ اشارہ کرتے ہیں تو کنکر بول پڑتے ہیں، اگر موسیٰ علیہ السلام سمندر پہ عصا مارتے ہیں تو سمندر پھٹ پڑتا ہے، آپ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو چاند پھٹ پڑتا ہے۔ پانی اس وقت پھٹا جب موسیٰ علیہ السلام کا عصا پانی تک پہنچا اور یہاں انگلی چاند تک نہیں پہنچی بلکہ صرف اشارہ تھا، تو اس میں یہ بھی اشارہ تھا کہ اے میرے کلیم تیری نبوت وہاں تک جہاں تک تو پہنچے، اے میرے حبیب تیری نبوت وہاں تک جہاں تو نبی پہنچے۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا کے دوش پہ اڑتا ہوا نظر آیا، لیکن آسمان کے نیچے نیچے اللہ کے محبوب کی سواری رف رف وہاں تک پہنچی جہاں خیال تک نہ پہنچے۔ اللہ نے عرش پہ کھڑا کر کے ساری کائنات نیچی رہ گئی، یہ پیغام دیا کہ ساری کائنات کا مقام نیچے ہے، میرے محبوب کی شان بلند ہے۔ جن کے جوتوں کے تسمے عرش سے بلند نظر آئے تو ان کے مقام کا، ان کی شان کا کیا کہنا۔ جبریل کو کہنا پڑا کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کی تمام خوبیوں کو، تمام صفات کو اپنے محبوب میں جمع کر دیا
چاہے وہ آدم کے اخلاق ہوں، شیش کی معرفت ہو، نوح کی شجاعت ہو، صالح کی فصاحت ہو، لوط کی حکمت ہو، دانیال کی محبت ہو، الیاس کا وقار ہو، یوشع کا جہاد ہو، موسیٰ کی شدت ہو، یعقوب کی بشارت ہو، یوسف کا حسن و جمال ہو، یحییٰ کی پاک دامنی ہو، عیسیٰ کا زہد ہو، آدم سے عیسیٰ تک جو کچھ نبیوں کو ملا وہ سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب میں جمع کر دیا۔ اسی کو مولانا قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اعلیٰ بنایا، جیسے جمعہ سارے دنوں سے اعلیٰ، شب قدر ساری راتوں سے اعلیٰ، رمضان سارے مہینوں سے اعلیٰ، قرآن ساری کتابوں سے اعلیٰ، جبریل سارے فرشتوں سے اعلیٰ، عالم سارے عابدوں سے اعلیٰ، گلاب سارے پھولوں سے اعلیٰ، فرید سارے موتیوں سے اعلیٰ، ایسے ہی میرا نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ۔ تو اس اعلیٰ خاندان میں سے چند نفوس قدوس کا ہم ذکر کرتے ہیں، وہاں سے شروعات کرتے ہیں جس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ عدنان اسم با مسمہ ہے، عدن سے ہے عدنان، جس کے معنی ہے باقی رہنا اور قائم رہنا۔ یہ چونکہ ہمیشہ خیر اور بھلائی پہ قائم رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ عدنان کا ذکر خیر و بھلائی کے ساتھ کیا کرو، اس لیے کہ وہ ملت ابراہیمی پر تھے۔ معد یہ بھی اسم با مسمہ ہے، معد کے معنی ہے تیار رہنا۔ یہ بڑے بہادر تھے، جنگجو تھے، ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہتے تھے۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ ابھی 12 سال کے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر حضرت ارمیہ علیہ السلام پر وحی اتاری کہ بخت نصر سے کہو، جس کو ہم نے عرب پہ مسلط کیا ہے، اس کو کہو کہ ہم نے ہی تجھ کو عرب پہ مسلط کیا ہے، تم ہر جگہ پہ حملہ کرنا، ہر کسی پہ حملہ کر دینا، مگر معد بن عدنان پہ حملہ مت کرنا، اس لیے کہ ہم اس کی پشت سے ایک ایسے پیغمبر کو لانے والے ہیں جس پر ہم سلسلہ نبوت کو ختم کر دیں گے۔ نزار نزار یہ نظر سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں قلیل و نایاب، چونکہ ان کی کوئی مثال نہیں تھی۔ یہ جب پیدا ہوئے تو ان کی پیشانی پہ ایک نور دیکھا گیا، تو ان کے والد نے لوگوں کو جمع کیا، بلایا، دعوت کی، کھانا کھلایا، اور پھر کھڑے ہو کر کہا کہ میں اپنے بیٹے کی کوئی مثال نہیں پا رہا ہوں، اس لیے میں ان کا نام رکھتا ہوں نزار۔ بعض نے کہا کہ نہیں، نزار کہتے ہیں نحیف البدن کو، دبلے پتلے کو، یہ جسمانی طور پر نحیف البدن اور لاغر تھے، اس لیے ان کا نام نزار پڑ گیا، نزار رکھا گیا۔ مضر مضر کا نام تھا عمر، اور ابو الیاس ان کی کنیت ہے، اور مضر یہ لقب ہے۔ مضر جو معذر سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے ترشی، کھٹائی۔ ان کو چونکہ دہی بہت پسند تھا، اس لیے ان کا نام پڑ گیا معذر۔ بڑے حکیم اور دانا تھے، ان کے ملفوظات بھی بہت مشہور ہیں۔ فرماتے تھے جو شر کو بوئے گا وہ شرمندگی کاٹے گا۔ ان سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر بھلائی کون سی ہے؟ تو فرماتے تھے سب سے بہتر بھلائی وہ ہے جس کو جلدی انجام دے دی جائے، جس کو جلدی کر دیا جائے، وہ بھلائی سب سے بہتر ہے۔ فرماتے تھے اپنے نفس کو ناگوار چیزوں پر آمادہ کرو اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچاؤ۔ ان کا یہ بھی مشہور قول ہے، فرماتے تھے صلاح اور فساد کے مابین صبر ہی حد فاصل ہے، اگر صبر کرو تو صلاح اور صبر نہ کرو تو فساد۔ بڑی پیاری ان کی آواز تھی، اونٹوں پہ ہدی پڑھنا ان کی ہی ایجاد ہے۔ نبی نے فرمایا مضر کو برا مت کہو، وہ مسلمان تھا۔
الیاس کی خصوصیت یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ خود ہی اپنی پشت سے تلبیہ حج سنا کرتے تھے۔ تلبیہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک، یہ تلبیہ حج جو ہے وہ خود اپنی پشت سے سنا کرتے تھے۔ نبی نے فرمایا الیاس کو برا مت کہو، وہ مومن تھا۔ مدرکہ کا نام عمر یا عامر تھا، مدرکہ لقب ہے جو ادراک سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے پا جانا۔ انہوں نے چونکہ ہر قسم کی عزت اور رفعت کو پایا، اس لیے ان کو مدرکہ کہا جاتا ہے۔ بعض نے کہا نہیں، بلکہ یہ ایک مرتبہ اپنے بھائی کے ساتھ اونٹ چرا رہے تھے، اسی اثناء میں ایک شکار ان کے ہاتھ لگا، اس شکار کو انہوں نے کاٹا، ذبح کیا اور اس کو جو ہے پکانے لگے، اتنے میں ایک اونٹ بدکا اور بھاگ گیا۔ تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ یا تو گوشت پکاؤ یا اس اونٹ کو لے آؤ۔ تو بھائی نے کہا میں گوشت پکاتا ہوں، اونٹ تم لے آؤ۔ تو یہ اونٹ کی تلاش میں نکلے اور بہت جلدی انہوں نے اونٹ کو پا لیا۔ جب یہ واقعہ ان کے والد الیاس کو سنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ تو مدرکہ ہے یعنی پانے والا ہے، اور یہ طابخہ یعنی پکانے والا ہے۔ خزیمہ حسن اخلاق کے پیکر تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ خزیمہ ملت ابراہیمی پر مرے، خزیمہ ملت ابراہیمی پر مرے ہیں۔ کنانہ یہ بہت بڑے عالم تھے، لوگ دور دراز سفر کر کے ان کی زیارت کو، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ نظر کا نام تھا قیس۔ نظر یہ لقب ہے جو نظارہ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے تر و تازگی، رونق، کیونکہ حسن و جمال کی وجہ سے ان کے چہرے پہ تر و تازگی رہتی تھی، چہرے پہ رونق رہتی تھی، اس لیے ان کا نام پڑ گیا نظر۔ مالک یہ عرب کے بڑے سرداروں میں سے تھے، ابو الحارث ان کی کنیت ہے۔ فہر نام ہے اور قریش لقب ہے۔ قریشی ان کی ہی اولاد کو کہا جاتا ہے، کیونکہ قریش کے معنی ہے جمع ہونا۔ انہوں نے جو ہے حسان جو یمن کا گورنر تھا، اس نے جو ہے مکہ پہ حملہ کیا اور بیت اللہ ڈھانے کا ارادہ کیا، تو فہر نے اپنے خاندان کو جمع کیا، اپنے بھائیوں کو جمع کیا، حسان کا مقابلہ کیا۔ حسان کو شکست فاش ہوئی اور وہ گرفتار اور ذلیل ہوا، اس لیے ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ بعض نے کہا نہیں کہ نضر بن کنانہ کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ حرم کی خدمت کے لیے جمع رہتے تھے۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تطبیق اس طرح کی ہے کہ نضر بن کنانہ کی اولاد مالک ہے اور مالک کی اولاد فہر سے چلی ہے، اس لیے اختلاف باقی نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود جو ہے اختلاف کیا گیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ قصی بن کلاب کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے بکھرے ہوئے ایک منتشر خاندان کو، جو بکھرا ہوا تھا، کوئی پہاڑ کے دامن میں رہ رہے تھے، کوئی جو ہے چوٹی پہ رہ رہے تھے، کوئی جنگل میں رہ رہا تھا، سارے خاندان کو انہوں نے یکجا کیا، جمع کیا اور سب کو ایک جگہ بیت اللہ کے پڑوس میں بسایا، جمع کیا، اس لیے ان کو قریش کہا جاتا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے قریش کی 15 وجہ تسمیہ بیان کی ہیں، اس میں سے ایک یہ بیان کی جاتی ہے، قریش ایک سمندری بہت بڑا جانور ہے جو سب پہ حملہ کرتا ہے، سب پہ غالب آ جاتا ہے، اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ویل مچھلی ہے ایک جو سب پہ غالب رہتی ہے، اس پہ کوئی حملہ نہیں کرتا۔ ان کو قریش اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنی بہادری کی وجہ سے، شجاعت کی وجہ سے سب پہ غالب رہتے تھے، اس لیے ان کو قریش کہا جاتا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ قریش دنیا بنائے جانے سے 2000 سال پہلے اپنے پروردگار کے دربار میں ایک نور تھا اور وہ تسبیح پڑھتا رہتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس نور کو حضرت آدم کی پشت میں منتقل کر دیا،
اور پھر پاکیزہ اور مکرم پشتوں سے گزرتا ہوا عبداللہ بن عبد المطلب کی پشت سے محمد بن کر نمودار ہوا۔ اور بعض نے قریش کا کہا کہ قریش کے معنی کسب کے بھی ہیں، کمانا، یہ چونکہ کھیتی نہیں کرتے تھے، کمانا کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، اس لیے ان کو قریش کہا جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے ان کو صحیح تجارت کا طریقہ ہاشم نے بتایا، ان تجارتی قافلے بنائے اور لوگوں سے ملکوں کے ساتھ معاہدے کیے اور ڈاکوؤں کے ساتھ بھی سمجھوتے کیے۔ اس کا ذکر ہم ہاشم میں کریں گے۔ تو فہر نام ہے اور قریش ان کا لقب ہے۔ فہر نام ہے اور قریش ان کا لقب ہے۔ غالب یہ ان کی کنیت ابو تمیم ہے اور غالب نام ہے۔ ان کے نام کی ہی وجہ سے مکے کو کئی سالوں تک الغالب کہا جاتا رہا۔ لوئی بڑے ہر دل عزیز انسان تھے، صاحب عزت تھے اور قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ کعب یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جمعے کا خطبہ شروع کیا۔ جب جمعے کا دن آتا تو لوگوں کو جمع کرتے اور خود خطبہ دیتے اور خطبے میں توحید پہ زور دیتے اور صلہ رحمی پہ زور دیتے اور آخر میں فرماتے میری اولاد میں ایک پیغمبر آنے والا ہے، جب وہ آ جائے تو تم سب ان کی اتباع کرنا۔ اس سے پہلے جمعہ کو یوم العروبہ کہتے تھے، انہوں نے ہی اس کا نام یوم جمعہ رکھا، جمع کرنے کی وجہ سے لوگوں کو جمع کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے، اس لیے اس کا نام بھی جمعہ رکھا۔ مرہ یہ مرارت سے مشتق ہے جس کے معنی ہے تلخی، کیونکہ بہت بڑے بہادر تھے اور بہادر آدمی دشمنوں کے لیے تلخ ہوتا ہے، اس لیے عرب ان کو مرہ کہتے ہیں۔ مرہ کے اندر جو تا ہے یہ تانیث کی نہیں ہے بلکہ یہ مبالغے کی ہے کہ بہت زیادہ تلخ تھے، یعنی بہت زیادہ دشمنوں پر سخت تھے۔ کلاب ان کا نام جو ہے عروہ تھا، ان کا نام حکیم تھا یا مہذب تھا، علی الاختلاف۔ ان کا نام عروہ تھا، حکیم تھا یا مہذب تھا۔ کلاب نام اس لیے پڑا کہ یہ شکار کے شوقین تھے اور شکاری کتے ساتھ میں ہر وقت رہتے تھے، تو کلاب یہ کلب کی جمع ہے، شکاری کتوں کے رکھنے کی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا کلاب۔ قصی ان کا نام زید تھا یا پھر مجمع تھا، کیونکہ انہوں نے بکھرے ہوئے منتشر پریوار کو، خاندان کو بیت اللہ کے پڑوس میں جمع کیا تھا، اس لیے ان کا نام مجمع بھی بتایا جاتا ہے اور زید بھی بتایا جاتا ہے۔ اور انہوں نے ہی دار الندوہ کے نام سے مجلس سے مشاورت قائم کی جس میں ہر اہم امور کا مشورہ ہوتا تھا۔ عبد مناف کا نام ہے مغیرہ، اور حسن و جمال کی وجہ سے ان کو قمر البطحا بھی کہا جاتا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد بعض پتھروں پہ لکھا ہوا پایا گیا کہ میں قصی کا بیٹا مغیرہ ہوں، تم کو تقوی اور صلہ رحمی کی دعوت